آپ سے میرے بارے میں سوال کرے. جب بھی میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو جواب فَإِنِّي قَرِيب، بے شک میں قریب ہوں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم اس بندے کے تم سے زیادہ قریب، من حبل الورید، اس کے شہ رگ سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں. اللہ رب العالمین کے حوالے سے یہ عقیدہ ہمیشہ سے اپنائے. ذات کے اعتبار سے میرے رب الرحمن علی العرش استوى، ذات کے اعتبار سے رحمان عرش پر مستوی ہے. عموماً یہ کہا جاتا ہے اللہ کو حاضر ناظر جاتا ہے. اللہ ناظر ہے، اللہ حاضر نہیں ہے. اللہ ہر جگہ موجود ہے. اچھی جگہوں میں بھی اللہ موجود ہے، گندی جگہوں میں بھی اللہ موجود ہے. اللہ ناظر ہے، ہر چیز اللہ دیکھ رہا ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، ہر چیز اللہ کی قدرت میں ہے، اور اللہ عرش پر مستوی ہے. اللہ عرش پر مستوی ہے ذات کے اعتبار سے. کمال یہ ہے عرش پر بیٹھ کر پوری کائنات کو کنٹرول کرنا، یہ کمال ہے. کمال یہ نہیں ہے ہر فرد کے پیچھے آپ پولیس بٹھا دیں اور آپ دعویٰ یہ کریں میرے ملک میں، میرے علاقے میں، میرے کمیونٹی میں امن ہے. کمال یہ ہے بغیر کسی پولیس کے وہاں پہ امن. تو رحمان ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، اور ہر آدمی، ہر مسلک سے تعلق رکھنے والا خطیب قیام اللیل کی، رات کی نمازوں کی فضیلت بیان کرتے کرتے یہ حدیث سب کو کرتے ہیں. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرة. ہمارے رب ہر رات آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں. اگر ہر جگہ موجود ہے آسمان دنیا میں اترنے کا مطلب کیا بنے گا؟ اگر ہر جگہ موجود ہے آپ ہاتھ اس طرح کیوں اٹھاتے ہیں دعا میں؟ آپ اس طرح کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ آپ اس طرح کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ اگر ہر جگہ موجود ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کے لیے آسمانوں میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بات میں یہ کر رہا تھا اللہ رب العالمین ذات کے اعتبار سے اللہ عرش پر مستوی ہے. ثم استوى على العرش، پھر اللہ عرش پر مستوی ہوا. اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جب اللہ رب العالمین نے یہ خواہش ڈال دی کہ میرے نبی آپ کا قبلہ بیت اللہ ہونا چاہیے، تو میرے نبی بار بار اپنے نگاہ اٹھاتے ہیں کدھر؟ آسمانوں کی طرف. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قد نرى، بے شک ہم نے دیکھا، تقلب وجهك، بار بار آپ اپنی نگاہیں اٹھا رہے تھے الى السماء، آسمان. اللہ اکبر کبیرہ. بات میں یہ کر رہا تھا تو اللہ رب العالمین اپنے بندے کی دعا قبول کرتا ہے، اور اس کے لیے سورہ البقرہ میں اللہ نے 2 شرطیں بیان کیا. بلکہ اس سے بھی آپ ایک اور بات سمجھ لیجئے. مشرکین مکہ کے لوگ، اہل کتاب کے لوگ، دیگر افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کرتے تھے.